بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایک ایسے جزیرے کے بارے میں سنا ہے جہاں انسانیت کی سب سے دردناک اور حیران کن کہانی لکھی گئی ہو، جہاں غلامی، بے وفائی اور 15 سال تک جاری رہنے والی جدوجہد نے تاریخ کو خاموش مگر ناقابل فراموش زخم دیے ہوں؟ آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں انڈین اوشن کے وسط میں چھپے ایک بھولے بسرے جزیرے ٹروملن آئلینڈ کی طرف، جہاں وقت تھم گیا تھا مگر انسانوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا۔ ناظرین محترم، ٹروملن آئلینڈ بحر ہند میں مڈغاسکر سے تقریباً 450 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا، چپٹا اور بنجر سا مرجانی جزیرہ ہے جو اپنی خاموشی میں صدیوں کی کہانیاں دفن کیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے 1722 میں ایک فرانسیسی نیویگیٹر جین میری برائن نے اس جزیرے کو دریافت کیا اور اسے ڈیس سیبلز یعنی ریت کے جزیرے کا نام دیا، لیکن یہ جزیرہ تاریخ کے پردوں میں گم ہی رہا، حتیٰ کہ 1761 میں ایک واقعے نے اسے ناقابل فراموش بنا دیا اور یہ جزیرہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ناظرین، 1761 میں فرانسیسی بحری جہاز ایل یوٹائل اپنے عملے کے ساتھ ساتھ ملاگاسی غلاموں کو لے کر جا رہا تھا۔ یہ غلام مڈغاسکر سے پکڑے گئے تھے اور انہیں فرانس کے زیر انتظام علاقوں میں بیچنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ بدقسمتی سے یہ جہاز ٹروملن آئلینڈ کے قریب خطرناک چٹانوں سے ٹکرا گیا اور مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ جہاز کا فرانسیسی عملہ کسی نہ کسی طرح بچ گیا اور انہوں نے وہیں عارضی طور پر کیمپ لگایا، لیکن جو غلام بچ گئے تھے انہیں وہیں چھوڑ دیا گیا۔ فرانسیسی عملے نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آ کر انہیں بچا لیں گے، لیکن وہ وعدہ صرف ایک جھوٹا دلاسا تھا۔ تقریباً 60 غلام، جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے، اس چھوٹے بنجر جزیرے پر تنہا رہ گئے۔ نہ خوراک، نہ پینے کا پانی اور نہ ہی کوئی مدد، صرف ایک ویران دنیا، صحرا جیسا موسم اور امید کا ایک کمزور سا چراغ۔ ان غلاموں نے اس تباہ شدہ جہاز کے ملبے سے لکڑیاں، دھاتیں اور کپڑے نکال کر اپنے لیے جھونپڑیاں بنائیں۔ سمندر سے کچھوے، پرندے اور بارش کے پانی سے وہ اپنی زندگی کی ڈور کو تھامے رہے، اور ایسے کرتے کرتے 15 سال گزر گئے۔ نہ کوئی مدد آئی، نہ کوئی آواز سنی گئی، مگر ان غلاموں نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار 1776 میں یعنی 15 سال بعد جیکوس ملاٹ نامی ایک فرانسیسی کپتان ٹروملن آئلینڈ پہنچا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی تک کچھ غلام زندہ تھے، ان میں 7 خواتین اور ایک بچی شامل تھی۔ ان سب کو فرانس واپس لے جایا گیا، جہاں ان کی کہانی سن کر پورا یورپ لرز اٹھا۔ یہ داستان نہ صرف ظلم کی بلکہ غلاموں کے خلاف اٹھنے والی ایک خاموش بغاوت بھی تھی۔ اس واقعے کے بعد ٹروملن آئلینڈ صرف ایک جغرافیائی نقطہ نہ رہا بلکہ غلامی کے خلاف انسانیت کے حق میں اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف ایک علامت بن گیا۔ فرانس میں اس واقعے پر کئی کتابیں، ڈاکومنٹریز اور تحقیقی رپورٹ سامنے آئیں۔ یہ سوالات اٹھنے لگے کہ ایک مہذب قوم کیسے اپنے ہی بنائے گئے قانون کو توڑ کر انسانوں کو اس طرح بے رحم طریقے سے تنہا چھوڑ سکتی ہے۔ ناظرین، آج بھی ٹروملن آئلینڈ ایک متنازع علاقہ ہے۔ فرانس اسے اپنا آؤٹ لیئر ٹیریٹری قرار دیتا ہے، جبکہ مڈغاسکر اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ وہاں چھوڑے گئے غلام مڈغاسکر کے ہی تھے۔ اس جزیرے کی اہمیت صرف تاریخی نہیں بلکہ جغرافیائی اور سیاسی بھی ہے۔ یہ علاقہ ماہی گیری، سمندری وسائل اور تجارتی راستوں کے لیے بھی نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں کئی بین الاقوامی محققین نے ٹروملن آئلینڈ پر کھدائی کی۔ انہیں ان غلاموں کے بنائے گئے جھونپڑے، برتنوں اور روزمرہ کے آلات کے آثار ملے، جنہیں انہوں نے بچنے کے لیے خود بنایا تھا۔ یہ چیزیں نہ صرف ان کی مہارت بلکہ ان کی انسانیت، ارادے اور زندہ رہنے کی جدوجہد کی گواہی دیتی ہیں۔ ٹروملن آئلینڈ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی امید اور حوصلہ ہے۔ جہاں سمندر نے ہر طرف موت بکھیر رکھی تھی، وہاں ان غلاموں نے زندگی کو جیت لیا۔
یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ آج کے دور میں بھی غلامی، نسل پرستی اور ناانصافی کے خلاف ایک شعلہ ہے جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور بیدار کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔